غزنی کا یہ جاسوس عمران بلازری خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار جوان تھا۔ ہر ڈھنگ کھیلنا اور ہر بھیس بدلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے خد و خال میں، آنکھوں میں اور سراپا میں ایسی کشش ہوتی ہے جو جن سے مخالف کو کچھ دیر رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عمران بلازری شہزادہ نہیں تھا، وہ راج محل کا ملازم تھا، ملازموں جیسے کپڑے پہنتا تھا اور ملازموں کی طرح بولتا تھا، مگر تھا غزنی کا جاسوس۔ پنجاب کی اس وقت کی زبان روانی سے بولتا تھا اور کسی کو کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ خوش طبع آدمی راجہ جے پال کی ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کچھ عرصہ سے لاہور میں تھا، شہر میں ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے آس پڑوس میں رہنے والے اس کے متعلق صرف اتنا ہی جانتے تھے کہ راج محل کا ملازم ہے، ملتان کا رہنے والا ہے، اچھا آدمی ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے۔ اس کی دوستی ایک ہندو جگموہن کے ساتھ تھی جو اسی کا ہم عمر تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا۔ جگموہن اکثر رات کو عمران بلازری کے گھر آیا کرتا تھا۔ ان دنوں ہندو اور مسلمانوں کی دوستی بہت کم ہی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو ان سے نفرت کرتے تھے، مگر جگموہن جو ذات کا برہمن تھا، عمران بلازری سے پہلی ہی ملاقات میں اتنا متاثر ہوا کہ اسے ملتا رہا اور اس طرح ان کی دوستی ہو گئی۔ دوستی کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جگموہن بلازری سے ملنے اس کے گھر آیا تو جگموہن رو رہا تھا۔ جگموہن نے روتے ہوئے بلازری کو بتایا، آج میری بہن زندہ جلا دی گئی ہے۔ عمران بلازری نے چونک کر پوچھا، کس نے جلائی ہے؟ تو جگموہن نے جواب دیا، میرے مذہب نے۔ اس کی شادی ہوئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا۔ آج صبح وہ مر گیا ہے، اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی مرنا تھا۔ آج میرے بہنوئی کی لاش چتا پر رکھی گئی تو اس کے بھائیوں نے میری بہن کو بھی چتا پر کھڑا کر دیا اور چتا کو آگ لگا دی۔ تم نے چتا نہیں دیکھی ہوگی، لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگایا جاتا ہے جو چکور اور اوپر سے ہموار ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ ہوتی ہے اور اونچائی کم و بیش 1 گز۔ اس پر لاش رکھ دیتے ہیں، لکڑیوں پر تیل یا گھی ڈالتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ میں تو لاش کو بھی جلتے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر میں نے آج اپنی بہن کو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ جلتے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں ہندو عورت اتنی غیرت والی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند مر جائے تو وہ اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے، اسے ستی ہونا کہتے ہیں۔ جو عورت ستی نہیں ہوتی وہ ساری عمر شادی نہیں کر سکتی۔ وہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ انسانی کمزوری اسے گنہگار بنا دے گی، اس لیے خاوند کے ساتھ ہی مر جانا بہتر ہے۔ میں ستی کو اچھا سمجھتا تھا، مگر جب اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب کس قدر بے رحم ہے۔ کوئی عورت زندہ نہیں جلنا چاہتی۔ میری بہن کو گھسیٹ کر چتا تک لے گئے اور اسے اٹھا کر چتا پر کھڑا کر دیا۔ اس کے پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، میں اسے نہ بچا سکا۔ وہاں کم و بیش 150 آدمی تھے، کوئی بھی اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ سب مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا، مجھے لکڑیوں کے جلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بہن کی چیخیں سنائی دیں۔ میں نے گھوم کر دیکھا، شعلے بہت اونچے تھے، ان میں مجھے اپنی بہن نظر آئی، وہ چیخ رہی تھی۔ پھر جلتی لکڑیوں کی تڑاخ تڑاخ نے اس کی چیخیں ختم کر ڈالی۔ مجھے غشی آنے لگی، میں وہاں سے چلا آیا۔ میں ابھی تک اپنی بہن کی چیخیں سن رہا ہوں۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہونے لگی ہے۔ عمران بلازری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ مذہب ہی کیا جس سے انسانوں کو نفرت ہو جائے؟ وہ مذہب ہی کیا جو انسانوں کو جینے کے حق سے محروم کر دے؟ کوئی مذہب بربریت کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میرا مذہب عورت کے لیے بہت نرم ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ 3 ماہ بعد شادی کر لے۔ اگر وہ جوان ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے۔ اسلام عورت کو ذرا سی بھی جسمانی ایذا دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ جگموہن نے نفرت بھرے انداز میں کہا، ہمارے پنڈت دودھ پیتے بچوں کی قربانی بھی دیا کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خشک سالی ہو، قحط کا خطرہ ہو، سیلاب کا ڈر ہو تو معصوم کا بچہ پکڑ کر اسے ذبح کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی لاش جلا دی جاتی ہے۔ اب ہمارا راجہ غزنی سے شکست کھا کر آیا ہے تو پنڈتوں نے اسے کہا ہے کہ وہ ایک کنواری لڑکی کی قربانی دے تو اس کی شکست فتح میں بدل جائے گی۔ عمران بلازری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ قربانی کب دی جا رہی ہے؟ جگموہن نے جواب دیا، پنڈت خاص قسم کی لڑکی کی تلاش میں ہیں، جب انہیں یہ لڑکی مل جائے گی تو وہ قربان کر دیں گے۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ لوگ مندروں میں اپنی کنواری بیٹیوں کو بھیجا کریں۔ لڑکیاں مندروں میں جاتی ہیں، ابھی پنڈتوں کو خاص قسم
کی لڑکی نظر نہیں آئی۔ تمہاری کوئی بہن کنواری تو نہیں؟ عمران بلازری نے پوچھا۔ جگموہن نے جواب دیتے ہوئے کہا، میری چھوٹی بہن کنواری ہے، لیکن میں اسے مندر میں نہیں جانے دیتا۔ میرے باپ نے بھی اسے یہ کہا ہے کہ وہ مندر میں نہ جایا کرے، کیونکہ میری بہن بہت خوبصورت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ پنڈتوں کے سامنے گئی تو اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیں گے۔ عمران بلازری کو تو جیسے موقع مل گیا اس نے جگموہن کو اسلام کے بنیادی اصول بتائے اور کہا، ہمارا مذہب بنی نوع انسان حقوق دینے کے لیے آیا تھا۔ جگموہن کا دل زخمی تھا۔ عمران بلازری کی باتوں سے اسے تسکین ہونے لگی۔ تو تم نے اچھا کیا کہ اپنی چھوٹی بہن کو پنڈتوں سے چھپا رکھا ہے، بلازری نے کہا۔ راجہ جے پال نے شکست کھائی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے اور اپنی قوم کو بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے تمہارے پنڈت فریب دے رہے ہیں۔ تم جسے اپنے مذہب کی خرابی کہتے ہو، یہ دراصل تمہارے مذہبی پیشواؤں کی خرابی ہے۔ جگموہن نے کہا، کیا تمہارے مذہب میں انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے؟ عمران بلازری نے جواب دیا، نہیں، ہمارا مذہب اسے قتل کہتا ہے۔ اگر ہمارا کوئی مذہبی پیشوا کسی کو انسانی قربانی کے لیے تیار کرے گا تو وہ قاتل کہلائے گا اور سزائے موت پائے گا۔ مسلمان صرف میدان جنگ میں اپنی جانیں دیا کرتے ہیں، اور یہی سلطان سبکتگی کی کامیابی کا راز ہے۔ میں تمہارے مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، حقیقت بیان کرتا ہوں۔ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے کئی ایک خدا نہیں، اور ہمارے خدا پتھر اور مٹی کے بھی نہیں ہیں۔ اپنی عقل استعمال کرو، یہ بت ایک جگہ دھرے رہتے ہیں، تم انہیں صرف مندروں میں دیکھ سکتے ہو۔ یہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، ان میں جان نہیں، روح نہیں۔ ہمت کرو اور ایک بت کو توڑ دو، پھر دیکھنا یہ خدا اپنے ٹکڑے جوڑ سکتا ہے یا نہیں، اور یہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا۔ ہمارا خدا صرف مسجد میں نہیں رہتا، ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہمارے دلوں میں بھی رہتا ہے۔ وہ کسی انسان کا خون نہیں مانگتا، نہ کسی کنواری کو اپنے سامنے ذبح کرا کر خوش ہوتا ہے۔ جوان سالہ ہندو کو محصور کر رہا تھا۔ اس تاثر کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ عمران بلازری کی زبان میں سحر تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جگموہن نے اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تھا۔ یہ انسانی جذبات تھے جو پنڈتوں اور پتھر کے خداؤں پر غالب آ گئے تھے۔ عمران بلازری نے اسے اس کے مذہب سے منحرف کر دیا تھا، یا انحراف اور نفرت کا بیج بوجھ دیا تھا۔ اسے جیسے ابھی تک اپنی بہن جلتی نظر آ رہی تھی۔ عمران بلازری نے اسے کہا، تمہارا غم ایسا ہے جو بانٹا نہیں جا سکتا۔ میں ہمدردی کے جو 2-4 الفاظ کہہ سکتا ہوں، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے بتانا۔ غمزدہ حالت میں ہمدردی کے 2-4 الفاظ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ جگموہن عمران بلازری کا مرید ہو گیا اور اس کی باتوں کو دل میں بٹھانے لگا۔ ایک روز جب عمران بلازری کو کام سے چھٹی تھی، وہ جگموہن کو شکار پر لے گیا۔ یہ جگموہن کے دل کو بہلانے کا اہتمام تھا۔ وہ شہر سے دور جنگل میں نکل گئے۔ دونوں نے بہت سے پرندے شکار کیے۔ جگموہن نے ہنس کر عمران سے کہا، عمران، تم نے مجھ سے ان پرندوں کا ناحق خون کرایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں بریمن ہوں، ہمیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عمران بلازری نے جواب دیا، اگر تم گوشت کھاؤ تو تمہارے خیالات بدل جائیں گے۔ میں تمہیں آج گوشت کھلاؤں گا، اگر پتھر کے کسی بت نے تمہیں سزا دی تو وہ میں بھگتوں گا۔ اس نے پرندوں کے پر اتارے پرندے صاف کیے اور لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ پر پرندے بھون لیے۔ وہ نمک ساتھ لے آیا تھا۔ جگموہن گوشت کو ہاتھ لگاتے ڈر رہا تھا۔ عمران بلازری نے زبان کا جادو چلایا تو جگموہن نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرندہ اٹھایا اور دانتوں سے ایک بوٹی منہ میں ڈالی۔ اس نے گوشت کا ذائقہ پہلی بار چکھا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پورا پرندہ کھا لیا۔ جگموہن نے ایک پرندہ ختم کرنے کے بعد کہا، اور بھی کھاؤں گا۔ وہ ایک اور پرندہ کھا گیا۔ عمران بلازری نے کہا، میں تمہیں ایک اور بھی کھلاؤں گا۔ جگموہن نے ایک اور پرندہ کھا لیا۔ پرندوں کی کمی نہیں تھی۔ بلازری آگ پر پھینکتا، بھونتا اور نمک لگاتا جا رہا تھا۔ جگموہن نے ایک اور پرندہ اٹھایا تو بلازری نے اسے روک دیا اور کہا، زیادہ نہیں، تمہارا پیٹ گوشت کا عادی نہیں ہے، شاید زیادہ ہضم نہ کر سکے۔ میرے گھر آتے ہی رہتے ہو، میں تمہیں گوشت کا عادی بنا دوں گا۔ جگموہن نے بلازری کے منع کرنے کے باوجود ایک اور پرندہ کھا لیا اور بولا، بھاگیں دوڑیں گے تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اس روز کے بعد جگموہن عمران بلازری کے گھر جاتا تو گوشت کی فرمائش کرتا۔ بلازری اس کے لیے گوشت تیار رکھتا تھا۔ یہ گوشت کا اثر تھا یا بلازری کی باتوں کا کہ جگموہن اپنے مذہب سے متنفر ہو گیا۔ ایک روز عمران بلازری نے اس سے پوچھا، تم مندر جایا کرتے ہو؟ جگموہن نے جواب دیا، کبھی کبھی، ابھی تو ایک رسم پوری کرنے جاتا ہوں۔